السلام علیکم، جگاتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جب سے حمزہ شہباز شریف کو پنجاب کا ٹرسٹی وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور یہ خبریں میڈیا کے اندر گردش کر رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں نرم مداخلت کرنے جا رہی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ پس پردہ مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس آغاز کے ساتھ ہی میاں نواز شریف صاحب نے ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ فوج کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اس اعلان جنگ کی بنیادی طور پر وہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو تشکیل دینا ہے جو ماضی میں میاں نواز شریف صاحب کی مقبولیت کا باعث بنا۔ اس مرتبہ میاں نواز شریف صاحب حمزہ شہباز کی نااہلی کو یعنی کہ ان کی انتخابی شکست کے فیصلے کو مد نظر رکھ کر ایک نیا بیانیہ ترتیب دینا چاہتے ہیں۔ اس بیانیے کے تحت اب اداروں پر حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ ابتدائی طور پر سپریم کورٹ کے 3 ججز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور ان 3 ججز کے حوالے سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فل بینچ بنایا جائے جو اس بات کا فیصلہ کرے کہ آیا کاف لیگ کے ووٹوں کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے یا نہیں، جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی وہ کس حد تک قانونی طور پر اس کو درست تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ مریم نواز کیٹیگوریکل یہ کہہ رہی ہیں کہ یک طرفہ فیصلوں کو کہ آگے سر جھکانے کی توقع ہم سے نہ کی جائے، یعنی کہ ایک مرتبہ پھر ہم مجھے کیوں نکالا کی گردان سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ووٹ کو عزت دو کا جو نیا بیانیہ ہے وہ ترتیب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب بہت گرم ہے، بہت غصے میں ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے ماموں بنایا ہے۔ ماموں اس طریقے سے بنایا ہے کہ ایک تھیری پاکستان کے اندر بیچی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو اگلے 10 سال کے لیے اقتدار میں لایا گیا ہے، مگر 3.5 سال کے بعد اچانک ایک عالمی سازش ہوئی، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی اور خان صاحب کو گھر بھیج دیا گیا مہنگائی کے نام پر، بیڈ گورننس کے نام پر، کہ خان صاحب ڈیلیور نہیں کر سکے۔ لیکن اس کے بعد تمام مشکل فیصلے، تمام عوام دشمن فیصلے وہ میاں شہباز شریف صاحب سے کروائے گئے، IMF سے ڈیل کروائی گئی، پیٹرولیم پرائسز کو بڑھایا گیا، بجلی مہنگی کی گئی، ڈالر آؤٹ آف کنٹرول کیا گیا، اور یہ ساری کی ساری واردات ڈلی، جس کا نتیجہ، جس کا برڈن مسلم لیگ نون نے اٹھایا۔ لیکن جب یہ سارے کام کروا لیے تو اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف صاحب کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا، اور اب عمران خان کو ری پینٹ کر کے، ایک مسیحا کے طور پر پینٹ کر کے، کہ ایسا آدمی جو مسلم لیگ نون سے بہتر تھا عوام کے لیے، مہنگائی کی وجہ سے، اپنی دیانتداری کی وجہ سے، کہ اس کے دور کے اندر اتنی مہنگائی نہیں تھی، اس کے دور کے اندر ڈالر کی یہ صورتحال نہیں تھی جو اب ہے۔ تو اب بنیادی طور پر نون لیگ نے اپنی باڈی لینگویج کو اور پوزیشن کو تبدیل کر لیا۔ تبدیل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق، ان کی گراؤنڈز پر، ان کے مطالبات کے مطابق عمل کرتے ہوئے انتخابات کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بظاہر خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن کا فیصلہ ہوگا، لیکن اس الیکشن سے پہلے بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نون لیگ اس بات پہ خوش تھی، زرداری صاحب اس بات پہ خوش تھے کہ انہوں نے نیب قوانین کو تبدیل کر دیا اور ان کی جان اب نیب کے شکنجے سے چھٹ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیئرمین نیب بھی اپنا مقرر کر دیا، پلس انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کا حق چھین لیا، EVM کو ختم کر دیا۔ تو اب اگلے الیکشن کے اندر صرف ان کو اسٹیبلشمنٹ کا پیارا بیٹا بن کے دکھانا ہے، اور وہ اقتدار کی گیم کو بڑے آرام سے جیت جائیں گے۔ مگر یہاں پر عمران خان صاحب نے انٹری ماری، اور انٹری لیتے ہوئے خان صاحب کے جو پہلے مطالبات ہیں، ایک تو چیئرمین نیب کو ہٹایا جائے گا، دوسرا نیب قوانین کو ریورس کیا جائے گا، نمبر 3 انتخابی اصلاحات کے اندر اگر EVM اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں ملے گا تو کوئی مڈل گراؤنڈ تیار کی جائے گی، الیکشن کمیشن کا کوئی نیا خاکہ تیار کیا جائے گا جس کے مطابق ایک انٹرم انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ لایا جائے گا۔ پلس اس کے ساتھ ساتھ
وہ جو خواہش تھی کہ آرمی چیف کو شہباز شریف صاحب مقرر کریں گے، وہ معاملہ بھی اب کھٹائی میں پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ نام عمران خان صاحب پرپوز کریں گے، اس کو سرٹیفائی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اناؤنسمنٹ شہباز شریف صاحب سے کروائی جائے، یعنی تعیناتی شہباز شریف صاحب کے ہاتھوں ہوگی، لیکن یہ چوائس شہباز شریف صاحب کی نہیں ہوگی۔ اس پر بھی میاں نواز شریف صاحب کو ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے پرو اسٹیبلشمنٹ بن کے نقصان اٹھایا ہے پنجاب کے اندر، ان کی مقبولیت کم ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ، جنہوں نے نیوٹرلز کو جانور بنایا، وہ جانور بیچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ نیوٹرلز کو عمران خان صاحب نے ڈرا دیا ہے اپنے بڑے بڑے جلسوں سے۔ اب نون لیگ عوام میں جا رہی ہے، اور کل ایک سرکس ہوئی لبرٹی مارکیٹ کے اندر، تاثر دیا گیا کہ نون لیگ بھی ایک بڑی مقبول جماعت ہے، وہ بھی لوگوں کو نکال سکتی ہے۔ پہلے یہ یوم تشکر منایا کرتے تھے عدالتی فیصلوں پر، اب سے چند ماہ پہلے، اب یہ یوم یکجہتی، اظہاری یکجہتی منا رہے ہیں حمزہ شہباز سے لبرٹی میں، اور ایک چھوٹی سی جلسی کی گئی، اور اس میں بھی ایک آرٹسٹ کو لایا گیا۔ اس آرٹسٹ کی بھی بیچارے کی اپنی تو عزت جو تھی سو تھی، اس آرٹسٹ بیچارے کو بھی انہوں نے خوار کروایا، اور اس کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال وہ ایک آرٹسٹ ہے، وہ تو جسٹ ایک پرفارم کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن یہ جو سرکس ہے یہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر رہی۔ سوشل میڈیا پر لوگ مذاق اڑا رہے ہیں نون لیگ کے اظہار یکجہتی کی چھوٹی سی جلسی کو، ایک چھوٹی سی ریلی کو، تو عوام کا بھی امپیکٹ کریٹ نہیں ہو رہا۔ بٹ نون لیگ کی ایک ہسٹری ہے، یعنی اب یہ فل کورٹ بینچ بنانے کے مطالبے ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، میاں نواز شریف صاحب نے 5 ججوں کو ٹارگٹ کیا، اب یہ 3 ججوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رات کو 12 بجے عدالتیں کھلیں تو ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے چھٹی والے دن عدالت دستیاب ہوتی ہے ان کی ضمانتوں کے لیے۔ ان کو لندن بھگانے کے لیے پاکستان کی عدالتیں فیسلیٹیٹ کرتی ہیں۔ ان کو کس قسم کے ججز چاہیے؟ ان کو ملک قیوم چاہیے، ان کو شوکت صدیقی جیسے جج چاہیے۔ ان کو یہ کیسے ججوں سے ڈیل کرتے ہیں؟ یہ ارشد ملک کی جو کہانی تھی پینما کیس کے حوالے سے، وہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے۔ یہ کس طریقے سے جوڈیشری کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا سجاد علی شاہ صاحب کی عدالت کے اوپر، یہ بھی انہی کا ترہ امتیاز ہے۔ یہ نیب کے اوپر بھی حملے کر دیتے تھے، دفتر میں مریم نواز، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پتھراؤ کیا تھا نیب کے اوپر۔ تو ان کا ایک ماضی کا ایک ٹرینڈ ہے۔ یہ بھی اگر ان کو فیصلے پسند نہ آئیں، ان کی مرضی کے نہ ہوں، تو پھر یہ بھی اداروں کو ہٹ کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں۔ لیکن اب آتے ہیں اس نرم مداخلت کے اوپر جس نے ان سب کو گرم کر دیا، اور اب پہلے جوڈیشری کو ٹارگٹ کریں گے، پھر جوڈیشری کے پیچھے چھپی ہوئی اصل قوت کو یعنی کہ فوج کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ مداخلت کی گئی ہے۔ مداخلت کیوں کی جا رہی ہے؟ چاہے یہ نرم ہے، یہ سخت ہے، گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے، لیکن یہ کی کیوں جا رہی ہے؟ کی اس لیے جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے پروف کر دیا ہے کہ پبلک ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو بند گلی میں لے آئے ہیں، انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا تبدیلی کا فیصلہ پاکستان کے لیے ڈیزاسٹر ثابت ہوا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب سے جو ایکسپیکٹیشنز تھیں ان کو 3 مہینے دیے گئے، حالات ان کے قابو سے باہر تھے، وہ ایک ورسٹ کنڈیشن میں تھے، اور اسٹیبلشمنٹ کو پہلے تو نون لیگ سے گالیاں پڑتی تھیں، اور ایک کوشن تھا ان کے پاس تحریک انصاف کا، لیکن اب نون لیگ کی گالیوں سے تو اسٹیبلشمنٹ کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا، لیکن تحریک انصاف کے لوگوں نے جو ذلیل کیا پاکستان کی فوج کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ، اس سے فوج کی ساکھ کو ایک بڑا شدید نقصان پہنچا اور دھچکا پہنچا ہے، اور irreparable لاس ہے۔ اب اس لاس کو مطلب اس کا کفارہ ادا کرنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یار ایک پاپولر لیڈر کو لاؤ، کم سے کم اپنی عزت کو تو بچاؤ۔ اب یہاں پہ توجیہ کیا دی جا رہی ہے؟ پہلے کہتے تھے کہ سیاست میں فوج کو مت گھسیٹیں، اب ہمیں ان معاملات سے دور رکھیں، فوج اے پولیٹیکل ہے، فوج نہ کل اے پولیٹیکل تھی، نہ آج اے پولیٹیکل ہے فوج، نہ کل کوئی سیاست میں فوج کو گھسیٹ رہا تھا، نہ آج کوئی گھسیٹ رہا ہے، فوج اٹس اے پارٹ آف پالیٹکس، یہ ریالٹی ہے اس ملک کے اندر۔
ان کے بغیر اس ملک کی سیاست بڑھ ہی نہیں سکتی، کیونکہ امپائر وہ ہیں. بظاہر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فیصلہ سپریم کورٹ کر رہی ہے. نو سر، سپریم کورٹ تو صرف ایک سمبولک مہرہ ہے اس اسٹیبلشمنٹ کا، جس کے منہ سے ہمیں مستقبل کے فیصلے بتائے جاتے ہیں. پریکٹیکلی تو فیصلے اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے پاکستان کے. اب یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، عمران خان صاحب کو جب ہٹایا گیا، آج ان کو اکانومی یاد آ گئی ہے. آج یہ کہہ رہے ہیں میڈیا کے اندر، جن جرنلسٹوں سے انہوں نے خبریں بریک کروائی ہیں، ان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ ان کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ جو ریاست، فوج سیاست سے لا تعلق ہو سکتی ہے مگر ریاست سے لا تعلق نہیں ہو سکتی. اب جو ریاست سے لا تعلقی کی بات ہے، عمران خان صاحب جب یہ بہت بڑا ڈرامہ ہو رہا تھا اور فوج سے کہا گیا کہ آپ پلیز اس میں انٹروین کریں، اس کے اکنامک ایسپیکٹس جو ہے وہ ایک ڈیزاسٹر کریٹ کریں گے، اس وقت فوج نے کہا نیوٹرل ہے. اس وقت ان کو ریاست کی فکر نہیں تھی، مگر آج ان کو ریاست یاد آ گئی ہے، آج ان کو معیشت یاد آ گئی ہے، آج ان کو ملک کی بقا خطرے میں نظر آ گئی ہے. تو یہ ایک یو ٹرن ہے فوج کی طرف سے مداخلت کے حوالے سے، یہ ایک یو ٹرن ہے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے. بٹ ایک آخری جو نقطہ ہے، یہ عوام کو سوچنا چاہیے کہ آخر اس ملک میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کون ہے اور پرو اسٹیبلشمنٹ کون ہے. بنیادی طور پہ پاکستان کے اندر کوئی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ عوام کی طاقت کی بجائے امپائر کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں. سارے یہ سب چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے حق میں نیوٹرل ہو تو سب ٹھیک، چاہے عمران خان صاحب ہیں چاہے میاں نواز شریف صاحب ہیں. اور اگر نہیں ہوگی تو پھر یہ عمران خان صاحب نیوٹرل کو جانور بنا دیں گے، میاں نواز شریف صاحب خلائی مخلوق، پولیٹیکل انجینئرنگ، محکمہ زراعت اور پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں ہمیں سنائیں گے، اور ووٹ کو عزت دو جیسے نعروں کو اور حقیقی آزادی، یہ سب کچھ بتائیں گے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہیں. ایک ٹیم اے ہے اور ایک ٹیم بی ہے، دونوں کو لڑایا جاتا ہے. لڑا کے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ سرخرو ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں انہی کے پیدا کرتے ہیں اور ان کی ریڈ لائن سے باہر نہیں نکل سکتے. تو یہ سارے کے سارے کہانی ہے. اسٹیبلشمنٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو جھکانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. بٹ یہ دیکھنا ہے کہ اس مرتبہ جو حمزہ شہباز کا کے حوالے سے مجھے کیوں نکالا کی تحریک ہے، یہ عوام میں مقبول ہوتی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں ہوگا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ انٹرونشن یا عمران خان کو دوبارہ سلیکٹ کرنے کی چوائس، آئی تھنک یہ اسٹیبلشمنٹ کی اپنی عزت، اپنی بقا کی خاطر ایک درست فیصلہ ہے. پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ ہو نہ ہو، لیکن کم سے کم جو وقتی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں جو سننے کو مل رہی تھی شاید وہ کم ہو جائیں گی. شاید وہ جو نیوٹرل کو جانور بنایا گیا تھا اب اس کو ایک مرتبہ پھر نیوٹرل کو نیوٹرل کے سینس میں ہی لیا جائے گا. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو جگا دو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.